وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ناظرین محترم، آپ نے ابھی سماعت کیا کہ ہمارے آقا دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے صدقات اور خیرات کیا کرتے اور جود و سخا کے دریا بہایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان المبارکہ میں بھرپور سخاوت کرنا چاہیے، مگر اس چیز کو خاص طور سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، غریبوں اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان پر ہرگز احسان نہ جتلائیں، ورنہ یاد رکھو سب کچھ باطل اور بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور یہ دینے کا کوئی فائدہ میسر بھی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ایمان والے کو تاکید فرما کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، نہ ضائع کرو اپنی خیرات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ناظرین محترم، غریبوں اور مستحقوں کی مدد کر کے کچھ سرمایہ دار ان پر احسان جتلاتے ہیں اور اتنا بڑا بوجھ ان کے سر پر لاد دیتے ہیں کہ وہ بیچارے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مقدس نے ان کو آگاہ فرمایا کہ احسان جتلانا یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ تم تو مومن ہو، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو جب اللہ پر تمہارا ایمان ہے، قیامت پر تمہارا یقین ہے اور اس بات پر تم یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دوں گا اس کا بدلہ اللہ مجھے عطا کرے گا، تو پھر احسان کیوں، جتلانا کیوں؟ اس لیے ہرگز یہ ذہن و دماغ میں خیال بھی نہ آنے پائے۔ اگر تم نے احسان جتلایا تو تمہارے صدقات اور خیرات کرنا ضائع ہو جائیں گے اور باطل ٹھہر جائیں گے۔ اس لیے صدقات کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، جو کچھ صدقات اور خیرات دیے جائے اس میں جو ہے کسی قسم کا احسان نہ ہو، نہیں جو ہے کسی طریقے سے دینے والے کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شراب ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ فرمایا۔ والدین کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو اف کہنا بھی سخت جرم ہے، گناہ ہے، لیکن احسان جتلانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور اس گناہ کے مرتکب ہوتے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ شراب جیسے نجس ہے، والدین کی نافرمانی جیسے گناہ ہے، ویسے ہی احسان جتلانا یہ بھی گناہ ہے، اور احسان جتلانے سے نیکیاں برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اور جس طریقے سے والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے احسان جتلانے والا بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دینے کے بعد ہم احسان نہ جتلائیں بلکہ اللہ کی خوشی کا خیال رکھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں احسان جتلانا کتنا بڑا گناہ ہے اس کو سماعت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمزبر إزاره۔ تین شخصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند یا پاجامہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ناظرین محترم،
احسان جتلانے کے بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے غریب کی مدد کی، فقیر کی مدد کی، اور میں نے یہ بھلائی کی، یہ تیرا کرم ہے۔ اگر تو مجھ پر کرم نہ فرماتا تو میں اس طریقے سے غریبوں پر مدد نہ کرتا، اگر تو مجھے مال نہ دیتا تو میں فقیروں کی مدد نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا اور یہ مجھے سعادت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان مبارکہ میں خوب سے خوب غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ دیں، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے بعد دوسرے غریب، مسکین، یتیم رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار اور دینی ادارے وغیرہ کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ہیں، یہ تو ان کی عادت سی ہو گئی ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو اسی طریقے سے اپنی عادت بنا لیے ہیں، اپنا دھندا اور کاروبار بنا لیے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا ہے، بعض لوگ واقعی سے اپنا کاروبار اور واقعی اسے اپنا دھندا بنا لیتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو منحصر کر لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں، بلکہ ہمیں تلاش کرنا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کر کے اس طریقے سے ان کی مدد کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے ہمیں ملتے نہیں ہیں، ہم کہاں غریب کو ڈھونڈیں، کہاں فقیر کو ڈھونڈیں اور کہاں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ملیں گے اگر ان کی تلاش کریں اور ان کو اگر ڈھونڈیں، تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے اقربا کو دیکھیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، پھر دور کے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، دینی ادارے، نیک لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور علم دین کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے رہیں۔ اب اس کے علاوہ امیروں کا غریبوں پر جو حق ہے اور غریبوں کو جو مدد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اہم باتیں۔